اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم فارسی آپشنل کی سادی شرازی کی اس نصاب میں شامل فارسی آپشنلی نصاب میں شامل حقائق نمبر 3 ہم دیکھیں گے۔ آئیے اب ہم اس حقائق کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ ملک زادہ این را شنیدم، ملک زادہ ایک شہزادہ بادشاہ کا بیٹا، این را اس کے بارے میں، شنیدم سنا کہ کوتاہ بود کہ پستہ قد تھا، وہ حقیر اور چھوٹا تھا، وہ دیگر برادران اور اس کے دوسرے بھائی بلند و خوب روی، بلند قامت اور خوبصورت تھے۔ باری پدر ایک دفعہ باپ با کراہت و استحقار، کراہت اور حقارت در بھری وہ نظر می کرد اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دفعہ باپ اس کو حقارت اور کراہت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پسر با فراست و استبصار بجائی آورد، لڑکا پسر لڑکا با فراست اپنی عقل و استبصار اور اپنی سوچ سے یعنی عقل سے بجائی آورد، بات کو سمجھ گیا، گفت بولا این پدر کوتاہ خردمند، اے باپ کوتاہ خردمند، پستہ قد یا چھوٹا عقل مند، با کہ بہتر ہے، نادان بلند، بے وقوف نادان سے، نہ ہرچہ جو چیز بقامت کہتر، بقامت مطلب قد میں کہتر چھوٹی ہوتی ہے، باقیمت بہتر، قیمت میں وہ بڑی ہوتی ہے، قیمت میں وہ بہتر ہوتی ہے۔ جس طرح سے الشاۃ النطیفۃ والفیل جیفۃ، جس طرح کہ الشاۃ النطیفۃ کہ بکری حلال ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، والفیل حیفۃ اور ہاتھی بڑا ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ اقل الجبال الارض طور و اناہ، اقل الجبال چھوٹا پہاڑ، جبال الارض زمین پر موجود سب پہاڑوں سے چھوٹا پہاڑ طور ہے، و اناہ دنیا کو اور دنیا کے سب پہاڑوں میں سب سے چھوٹا کوہ طور ہے، لِأَعْظَمَ عِندَ اللہِ قَدْرًا وَمَنزِلًا لیکن قدر و منزلت میں وہ سب سے بڑا ہے، لِأَعْظَمَ عِندَ اللہِ بڑا ہے میں سے، قدرًا ومنزلاً قدر و منزلت میں وہ سب سے بڑا ہے۔ آن شنیدی کے لاغری دانا، آن شنیدی کے کیا تم نے نہیں سنا کہ لاغری دانا کمزور عقل مند، گفت باری با ابلہی فربا، گفت باری موٹے تازے بے وقوف سے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ کمزور عقل مند ہے، اس پہ تازی اگر ضعیف بود کہ اگر اس پہ تازی عربی گھوڑا اگر ضعیف بود کمزور بھی ہو جاتا ہے، ہم چنان از طویلہ خربا، ہم چنان از اس حالت میں بھی وہ طویلہ خربا گدھوں کے بھرے ہوئے استبل سے بھی وہ بہتر ہے۔ پدر بخندید او ارکان دولت پسندید او برادران بجان بو رنجید بر رنجید، پدر بخندید باپ ہنسا، او ارکان دولت اور حکومت کے دوسرے اہلکاروں نے پسندید اس کی بات کو پسند کیا، او برادران بجان بر رنجید اور اس کے بھائی اس پر رنجیدہ ہوئے۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، تا مرد سخن جب تک کہ کوئی مرد بات نہ گفتہ باشد نہیں کرتا، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد کو اس کے عیب اور ہنر دونوں چھپے رہتے ہیں۔ بر بیشہ گمان مبر کے خالیست، ہر بر بیشہ گمان کہ تم یہ کسی جنگل کے بارے میں گمان مبر کے نہ کرو کہ خالیست کہ وہ خالی ہوگا، کہ ہر جنگل کے بارے میں تم یہ گمان مت کرو کہ وہ خالی ہوگا، شاید کہ پلنگی ہفتہ باشد ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چیتا سویا پڑا ہو، پلنگی چیتا کو کہتے ہیں۔ شنیدم کے ملک را در آن قرب دشمنی صحب روی نمود، شنیدم کے سنا کہ شنیدم کے ملک را در آن قرب دشمنی صعب روی نمود، سنا کہ ملک را کہ اس ملک کے
کچھ دشمن جو ہے وہ نمودار ہوئے، چون لشکر جیسے ہی لشکر اظہر دونوں طرف کے روی درہم آوردند آمنے سامنے آئے، اول کسی کے بامیدان مرد، اول کسی جو شخص کے بامیدان درآمد میدان کے اندر آیا، این پسر بود و می گفت، یہی جو ہے وہ پستہ قد لڑکا تھا اور بولا، آن نہ من ہاشم کے روز جنگ بینی پشت من، میں وہ نہیں ہوں جو لڑائی کے دن جو ہے وہ پشت دکھا کر بھاگ جائے گا، آن منم کان درمیان خاک و خون بینی سری، میں تو وہ ہوں کان درمیان خاک و خون بینی سری کہ میرے سر کو اور جسم کو تم خون میں لتھڑا ہوا دیکھو گے، کاں کے جنگ آرد، وہ جو کہ جنگ کے میدان میں بخون خویش بازق می کنند، اپنے خون سے کھیلتا ہے، روز میدان کے دن جنگ کے دن، و آنکا بگیرس بخون لشکری، وہ جو ہے اور وہ شخص کاں کے جوارد اور وہ جو کہ وہ شخص بخون خویش بازی من کناند، اپنے خون سے کھیلتا ہے یعنی اپنی حفاظت کرتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، روز میدانت و آنکا بگیرت خون لشکری، اپنے وہ جو ہے اور وہ شخص جو میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے وہ اپنے لشکر کے خون سے کھیلتا ہے۔ این گفت و بر سپاہ دشمن روز تنی، اس نے یہ کہا و بر سپاہ دشمن اور دشمن کی فوج پر حملہ کر دیا، اور تنی چند اور کچھ جو ہے وہ کئی افراد مردان کاری بہادر افراد بے داغت مارے گئے اس کے ہاتھ سے، چون پیشتر جیسے ہی وہ پیش حاضر ہوا، پدر آمد باپ کے سامنے، زمین خدمت پہ اسید، وہ زمین پر بچھ گیا، وہ گفت اور بولا ہویا، ایک شخص منت حقیر بوندند، کہ ایک شخص جس کو اس کے قد کی بنا پر جو ہے وہ حقیر مانا جاتا ہے، تادرشتی ہنر نبنداری، اس کے جو ہے وہ ہنر دیکھے بغیر، اس پہ لاغر میان بکار آیت، لڑائی کے دن پتلی کمر والا گھوڑا کام آتا ہے، روزے میدان نہ گاوے پرواری، نہ کہ جنگ کے دن جو ہے وہ ایک پلا ہوا موٹا تازہ بیل کام آتا ہے۔ آوردہ اند کے سپاہ دشمن بسیار، آوردہ اند کہا جاتا ہے کہ سپاہ دشمن بسیار کے دشمن کی فوج زیادہ تھی، بود و انان اندک اور ان کی جو ہے دوسری فوج کم تھی، جماعتی آہنگ گریز کردند، ایک جماعت نے میدان جنگ سے بھاگنے کا ارادہ کیا، پسر نعرہ بزد و گفت، پسر نے نعرہ لگایا اور بولا، ای مردان ہے بہادر لوگو، با کشید یا جامہ زنان پوشید، یا تو تم بہادری سے لڑو یا عورتوں کا جو ہے وہ لباس پہن لو، سواران رابا گفتن، جیسے ہی سواروں نے یہ سنا، وہ تہور زیادت گشت و یک بار حملہ آوردت، ان کی بہادری ان کی غیرت نے کام دکھایا اور وہ ایک ہی بار میں حملہ آور ہو گئے، شنیدم سنا کہ ہم در آن روز بر دشمن ظفر یافتند، کہ اسی دن ہی جو ہے وہ انہوں نے اسی روز دشمن پر جو ہے وہ فتح پالی، ملک سرو چشمش ببو سید و در کنار گرفت و ہر روز نظر بیش کرو تا ولی عہد خویش کرد، بادشاہ نے اس کے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور درکنار گرفت، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور وہ ہر روز نظر بیش کرتند اور اس پر جو ہے وہ روز اپنی زیادہ محبت والی نظر ڈالتا تا ولی عہد خویش کرد، یہاں تک کہ اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، برادران حسن بردند، بھائیوں نے اس پر حسد کیا، وہ زہر تو تامش کردند اور اس کی جو ہے وہ کھانے میں زہر ملا دیا، خواہر از-زرفہ بدید، اس کی بہن یہ معاملہ دیکھ رہی تھی، دریچہ برہم زد، اس نے غصے سے دروازہ یا پٹ جو ہے وہ کھڑکی کا کھٹکھٹایا، پسر دریافت، لڑکا سمجھ گیا، اور دست تام کشید اور اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، اور گفت اور بولا، محال است کہ ہنر مندان بمیرند، یہ مشکل ہے کہ ہنر مند جو ہیں وہ مر جائیں، وہ بھی ہنران جائی ایشان بگیرند، اور جو بے ہنر ہیں وہ ان کی جگہ لے لیں، کس نیابت بزیر سایہ بوم، کوئی بھی جو ہے وہ
الو کے کوئی شخص الو کے سائے کے نیچے نہیں آتا، ور ہمائی از جہاں شود معدوم کے خواہ ہما کا جو ہے وہ وجود جو ہے وہ اس دنیا سے ہی جو ہے وہ مٹ جائے چلا جائے۔ پدر را ازیں حالہ گاہی دن بادشاہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا گیا۔ برادرش رابع خوانند برادرنش اس نے بھائیوں کو بلایا، رابع خوانند طلب کیا گوش شمالی اور ان سے پوچھ گچھ کی بواجب بداد اس کے حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے۔ پس ہر جکی را از اطراف بلد حصہ معین کردہ تا فتنہ بنشست و نزا برخاست کے گفتہ اند پر اس نے جو ہے وہ ہر سلطنت کے اطراف بلد حصہ ان کے حصہ جو ہے وہ معین کر دیے، تافتہ بنشست و نزا تاکہ فتنہ جو ہے وہ دب جائے، و نزا برخاست کے گفتہ اند اور جو ہے وہ جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ 10 درویش در گلیمی 10 درویش جو ہے وہ ایک گلیمی میں بخسید گزارا کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، اور 2 بادشاہ در اقلیمی ناگزند اور 2 بادشاہ جو ہیں وہ ایک بادشاہت میں نہیں رہ سکتے۔ نیم نانی گر خرد مرد خدا یعنی درویش آدھی روٹی کھاتا ہے، بزل درویش آنے کند نیمی دیگر اور باقی کی آدھی روٹی وہ اپنے دوسرے درویشوں کے لیے جو ہے وہ رکھ دیتا ہے۔ ہفتے اقلیم از بغیرت بادشاہ لیکن بادشاہ اگر 7 ملکوں پر بھی حکومت کرے، فتح کر لے، ہم چنا 2 بند اقلیمی دیگر تو دوسرے ہم چنا اسی طرح 2 بند اقلیمی دیگر وہ جو ہے دوسرے مزید بادشاہت پانے کی فکر میں بھی لگا رہتا ہے۔ عزیز طالبات، اس حکایت نمبر 3 کو آپ دیکھیے گا، پھر اس کے بارے میں جو آپ کو سمجھنا ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔